اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ افراد جنہوں نے تجوید سے قرآن پاک کو نہیں پڑھا اور وہ رواں پڑھتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہوئے سورہ اخلاص میں میجر مسٹیک یا غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جن کا انہیں معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے تجوید کے قاعدے کے مطابق قرآن پاک نہیں پڑھا ہوتا۔ اس ویڈیو میں سورہ اخلاص کو مکمل تجوید کے قاعدے کے حساب سے پڑھنا سیکھیں گے تاکہ آپ کم از کم نماز میں وہ غلطیاں نہ کر سکیں جن کی وجہ سے پاک کے معنی اور مفہوم چینج ہو جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص کو مکمل تجوید اور مکمل قاعدے کے حساب سے سیکھتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی سب سے پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اب اس آیت میں جو بھی قواعد آپ کو بتاتی ہوں اسے ذہن میں بٹھائیے اور اسی طریقے سے پھر سورہ اخلاص کو پڑھیے تو انشاءاللہ آپ مکمل تجوید کی قاعدے کے مطابق سورہ اخلاص کو نماز میں پڑھ سکیں گے۔ قل هو اللہ احد۔ اب اس قوف کو آپ کو موٹا پڑھنا ہے، قل قل، ٹھیک ہے، یہاں پہ قلقلہ یعنی قل نہیں پڑھنا، کرانا ہے قل ہو اللہ احد۔ اس ہا کو سینے سے ادا کرنا ہے، ہو، قل ہو واللہ احد۔ واللہ کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ واو لام سے پہلے زبر آ رہا ہے، جب بھی لام سے پہلے زبر آتا ہے اور ہم اسے ملاتے ہیں تو لام کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ ہا بھی سینے سے ادا ہوگا، یہ اور یہ دونوں ہا سینے سے ادا ہوں گے، قل ہو واللہ احد۔ آ کو کھینچنا نہیں ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے، احد، جلدی سے احد۔ اور اس ہا کو درمیانی حلق سے زبان کی جڑ آپ کے اوپر تالو سے لگے گی تو پھر یہ ہا ادا ہوگا احد۔ اور دال پہ قلقلہ کرنا ہے، قلقلہ یعنی آواز کا پلٹ کر آنا، آپ اس طرح سے میں پڑھ رہی ہوں احد احد۔ ایک آیت ہماری کمپلیٹ ہو گئی، قل ہو واللہ احد، قل ہو واللہ احد۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی لام سے پہلے زبر آئے گا، لام سے پہلے زبر یا پیش آئے گا تو ہمیں لام کو موٹا پڑھنا ہے یعنی اللہ، اور زیر آئے گا تو ہمیں باریک پڑھنا ہے یعنی جیسے کہ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، لام باریک ہو گیا۔ اب یہاں پر اللہ الصمد، یہ والا ہاتھ سینے سے ادا ہوگا، اللہ الصمد، دال پہ قلقلہ ہوگا، سمد سمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہاں تک آپ کے قواعد سمجھ میں آ گئے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں جو تیسری آیت ہے، لم یلد ولم یولد۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس میم پر اور اس میم پر قلقلہ نہیں ہوگا یعنی ٹھہرا کے پڑھنا ہے۔ کس طرح سے؟ لم یلد، یہاں پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ قلقلہ کا حروف دال آ رہا ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان پانچوں حروف پر جب بھی ساکن ہوں گے یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ لم یلد، لم یلد، لم یلد ولم یولد، یولد۔ یو کو ایک الف کے برابر یعنی ایک حرکت کے برابر کھینچنا ہے، زبر زیر کی طرح نہیں پڑھنا، یولد، یولد، لم یلد ولم یولد۔ اگلی اور آخری آیت دیکھتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب ولم پر ٹھہر کے پڑھنا ہے، قلقلہ نہیں کرنا، ولم یکل، قوف کو لام سے ملانا ہے، یکل لہو، ولم یکل لہو۔ اس ہا کو سینے سے ادا کرنا ہے، اس ہا کو حلق کی جانب سے ادا کرنا ہے، ولم یکل لہو کفوًا، کفوًا۔ زبر زیر اور پیش کی حرکت کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، تو اس لیے آپ کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی سے پڑھنا ہے، کفوًا، کفوًا۔ یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، کفوًا احد، اس احد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کی ہم مکمل تلاوت کرتے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے اور دیکھیے کہ آپ سورہ اخلاص کو نماز میں پڑھتے ہوئے کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب آپ نے دیکھا کہ میں نے اسے مکمل تجوید اور قاعدے کے مطابق کس طرح سے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کو مکمل تجوید اور قاعدے کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا قاعدہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔